بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیپرڈز فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم رہے تھے۔ یہ اچانک انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک غار دکھا اور وہ اس غار کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا اس غار کے اندر 2 جارز رکھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے وہ جارز کھول کر دیکھے تو اس میں پرانے زمانے کے کچھ پیپرز، اسکرولز رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بازار جا کر اسے کچھ پیسوں کے لیے بیچ دیا۔ وہاں سے یہ اسکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے، جس کو ڈائریکٹ یہ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ہے، لیکن یہ آج کے زمانے کی تورات سے چینج تھی۔ سائنٹسٹ جان سی ٹریور نے ان پیپرز کو اس زمانے کے سب سے پرانے تورات جو 1800 سال پرانا تھا اس سے کمپیئر کیا، اور ان دونوں تورات کا اسٹائل اور انداز بالکل ایک جیسا تھا۔ جس کاغذ پر یہ تورات لکھی ہوئی تھی، اس سائنٹسٹ نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کرائی، جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ 2200 سال پرانا کاغذ ہے۔ یہ تورات جو فلسطین کے غار میں ایک عام سے عربی شیپرڈ کو ملے تھے، یہ دنیا کے سب سے پرانے تورات میں سے تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی پہلے پرانے تورات۔ یہ کمپلیٹ تورات نہیں، لیکن بہت سا ذکر ہے۔ اس میں یہودیوں کے پیغمبر ائزیاء کا ذکر ہے، جن کو عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں، اور اس پیغمبر نے فیوچر کے بارے میں کچھ لکھا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ فرسٹ پروفیسی یہ تھی کہ ابھی تو بخت نصر ہم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن بہت جلد ایک شخص اس کی حکومت کو تباہ کر دے گا اور یہودیوں کو ان کے علاقے میں واپس آباد کر دے گا۔ یہ پروفیسی اس تورات سے بھی 300 سال پہلے پوری ہو چکی تھی، سائرس دی گریٹ کی شکل میں، جو ایران کا بہت اسٹرانگ بادشاہ تھا۔ سیکنڈ پروفیسی یہ ہے، دیکھو میرا غلام جسے میں قائم رکھتا ہوں، میں اپنی روح کو اس میں ڈالوں گا اور وہ دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ جب تک وہ دنیا میں انصاف قائم نہیں کرے گا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور نہ اسے کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں کیدار کے لوگ رہتے ہیں خوش ہو جائیں۔ سیلا کے لوگ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ اس میں کیدار کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کیدار کون ہے؟ آئیں جانتے ہیں۔ کیدار ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام ہے، اور کیدار کے بچوں نے عرب میں بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کے اس بیٹے کیدار کی نسل سے ہیں۔ دوسرا ذکر بتوں کا ہے، اور بتوں کی عبادت سب سے زیادہ عرب میں ہوا کرتی تھی۔ سیکنڈ پروفیسی کے مطابق سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ سیلا پہاڑ عرب میں مدینہ میں ہے اور مسجد نبوی سے بہت قریب ہے، صرف 500 میٹر دور ہے۔ کیا آپ سب کو طلع البدر علینا یاد ہے؟ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ تورات میں کس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہودیوں کو پتہ تھا کہ بہت جلد مدینہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو اس لیے آہستہ آہستہ بہت سے یہودی فلسطین سے مدینہ آباد ہونے لگے اور خیبر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ آہستہ آہستہ جب یہودی بڑھنے لگے تو یہودی اور عربوں میں لڑائیاں ہونے لگیں، اور ہمیشہ یہودی عربوں کو کہتے کہ آج جو کرنا ہے کر لو، لیکن جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اچانک مکہ سے ایک آدمی مدینہ آیا جس کا نام مصعب بن عمیر تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے، تو مدینہ والوں نے ڈائریکٹ سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے یہودیوں سے ہمیشہ یہ بات سنی تھی کہ مدینہ میں ایک پیغمبر آئے گا۔ جب یہودیوں کو پتہ لگا کہ پیغمبر تو عربوں میں آیا ہے تو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کی، لیکن خیبر کی جنگ کے بعد یہودیوں کی طاقت پورے عرب میں ختم ہو گئی۔